اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 4th سبجیکٹ اردو، ٹاپک بڑھے چلو۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ کل ہم نے اس نظم کو آدھا پڑھا جس کا موضوع ہے بڑھے چلو۔ بڑھے چلو، آگے بڑھتے جانا ہے آپ کو پیچھے رکنے کا نام نہیں لینا ہے آپ کو، بلکہ کیا آپ کو جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، آپ کو ہمت کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اٹھا دیا قدم اگر، آج ادھر سے آگے ہمیں پڑھنا ہے۔ اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر۔ یہ شاعر کہتے ہیں جب ہم نے قدم اٹھایا تو سفر اسی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آدمی قدم نہیں اٹھائے گا، اگر ہمیں جیسے ادھر سے جانا ہے سرکلی، ہم ادھر سے بولیں گے ہمیں سرکلی جانا ہے، بیلا سے سرکلی جانا ہے، ہم 10 دن بھی بولتے رہیں گے، ہم پہنچ نہیں پائیں گے۔ جب ہم نے قدم اٹھایا تب ہم پہنچ پائیں گے۔ تو شاعر کے کہنے کا مطلب ہے یہ اٹھا دیا قدم اگر، جب ہم قدم اٹھا کر کسی طرف ہم چل پڑے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کام کو کریں گے نہیں، یوں ہی بولیں گے، وہ کام نہیں ہوگا۔ جو ہی ہم نے اس کام کی طرف ارادہ کیا اور ہم اگر چل پڑے وہ کام ضرور ہو جاتا ہے۔ اٹھا دیا قدم اگر، اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، تو ختم ہو جاتا ہے، جو سفر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی نے قدم اٹھا دیا تو وہ سفر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی کسی طرف جب چل پڑا، قدم اٹھا لیا تو وہ سفر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر۔ اب اگر آدمی نے ہاتھ اٹھا دیا، قدم اٹھا دیا، پھر اس کے لیے جو راستہ ہے وہ سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو راہ ہے وہ صاف اور بے خطر ہو گیا، جس میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے لیے راہ صاف بھی ہو جاتی ہے اور اس کے راہ میں کوئی خطرہ بھی نہیں رہتا۔ نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، اس کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی اس کو ڈر لگتا ہے۔ جب آدمی ارادہ پکا کر کے چل پڑتا ہے، نہ اس کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ اس کو کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ اس کے لیے راستہ صاف اور بے خطر ہو جاتا ہے۔ چلو 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 چلو، چلنا ہے، یہ بولتا ہے شاعر، بولتا ہے چلو 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 چلو، صرف چلتے جاؤ، بڑھتے چلو بڑھے چلو، آگے چلو آگے چلو۔ یعنی تمہارے ہم سفر جو تھے، شاعر کہتے ہیں جی تمہارے ہم سفر تھے۔ ہم سفر کا مطلب ہوتا ہے جو صاف سفر کرنے والے ان کو ہم سفر بولتے ہیں۔ ہم ساتھی جیسے کوئی ساتھ چلتا ہے اس کو ہم ساتھی بولتے ہیں۔ ہم جماعت، جیسے ایک ہی جماعت میں پڑھنے والے ان کو ہم جماعت بولتے ہیں۔ اسی طرح ایک ساتھ سفر کرنے والوں کو ہم سفر بولتے ہیں۔ تمہارے ہم سفر جو تھے، شاعر کہتے ہیں کہ جو آپ کے ہم سفر تھے، جو آپ کے ساتھ سفر کرنے والے تھے، وہ منزلوں پہ جا لگے، وہ منزلوں پہ جا لگے۔ جو آپ کے ساتھ سفر کرنے والے تھے وہ منزلوں پہ جا لگے۔ سب آگے تم سے بڑھ گئے، سب آگے تم سے بڑھ گئے، جو دوسرے تھے وہ آگے آپ سے بڑھ گئے۔ یہ بول رہا ہے، انہیں ہمت دے رہا ہے کہ جو دوسرے آپ کے ساتھی تھے وہ منزل پہ پہنچ گئے، وہ آپ سے آگے بڑھ گئے۔ مگر ہو تم پڑے ہوئے، اور آپ پڑے ہوئے ہو، ذرا سمجھ کے کام لو۔ آپ کو تھوڑا سمجھ سے کام لینا ہے، آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا ہے، سمجھ کے کام لینا ہے۔ بڑھے چلو بڑھے چلو، آپ کو آگے جانا ہے، آگے جانا ہے۔ دلوں میں ہے جو ولولہ، اگر دلوں میں ولولہ ہے، دلوں میں اگر چاہت ہے، اگر آپ کے دلوں میں ولولہ ہے، جوش ہے، آپ کے دلوں میں چاہت ہے، تو ڈال دو گے زلزلہ، تو اسے بھونچال ہو جائے گی۔ پکام جس کو اسی آتے ہیں، پکام، ہل جانا، زمین کا ہل جانا، بھونچال اسی کو بولتے ہیں۔ جب زمین ہلتی ہے اس کو بھونچال بولتے ہیں، پکام جس کو اسی آتے ہیں۔ تو دلوں میں ہے جو ولولہ، آپ کے دلوں میں اگر ولولہ ہے، آپ کے دلوں میں اگر چاہت ہے، جوش ہے، تو ڈال دو گے زلزلہ، تو اس سے زلزلہ جیسے ہوتا ہے ایسے ہو جائے گا۔ کہ ہے بلند حوصلہ، اور آپ کا اگر حوصلہ بلند ہے، آپ کا جو حوصلہ ہے، اگر آپ اچھا حوصلہ رکھیں گے، اونچا حوصلہ ہے، وہ سامنے ہے مرحلہ، جو آپ کی جو منزل ہے، جو آپ کا جو مرحلہ ہے، وہ بالکل آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کا حوصلہ بلند ہے، وہیں پہنچ کے سانس لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ شاعر بولتا ہے کہ وہیں پہنچ کے سانس لو، جب آپ اپنی منزل پہ پہنچو گے تو پھر آپ سانس لینا، تب تک آپ کو سانس نہیں لینی ہے۔ جب تک آپ اپنی منزل، جہاں پہ آپ کو جانا ہے، جہاں پہ آپ کو جس طرف آپ کو جانا ہے، جو آپ کا سفر ہے، اس تک آپ جب تک نہیں پہنچو گے، اپنی منزل پر نہیں پہنچو گے، تب تک آپ کو سانس نہیں لینا ہے، تب تک آپ کو رکنا نہیں ہے، تو اس کو دما نہیں کرنا، لگاتار کے کرنا ہے، چلنا ہے۔ بڑھے چلو بڑھے چلو،
آپ کو چلتے ہی رہنا ہے، چلتے ہی رہنا، آپ کو رکنا نہیں ہے، آپ کو بالکل لگاتار چلتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس سبق کو ختم کیا۔ پیارے بچوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ آزادی کے وقت کی نظم ہے، اور اس میں یہ چاہے کوئی بھی کام ہو، یہ منزل اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس میں رکنا نہیں ہے، ہمیں اس کام کو کرتے رہنا ہے۔ جیسے اس نے کہہ دیا یہ منزل، ہمیں منزل پہ پہنچ کے کیا کرنا ہے، سانس لینی ہے، راستے میں ہمیں رکنا نہیں ہے، ہمیں بالکل نکل جانا ہے۔ جب ہم نکل گئے، ہمارا راستہ صاف بھی ہو جاتا ہے، بے خطر بھی ہو جاتا ہے، پھر ہمیں کیا کرنا، ہمیں جیسے آپ پڑھائی کر رہے ہو، پڑھائی میں آپ کو بالکل دل لگا کے پڑھنا ہے۔ آپ وہاں پہ اگر بولو گے نہیں ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آپ کے دلوں میں اگر ولولہ ہے، آپ کے دلوں میں اگر جوش ہے، آپ کے دلوں میں اگر چاہت ہے، تو آپ زلزلہ، آپ بھونچال کرو گے، آپ نیا ایک اپنا رقم تراز کرو گے، اپنا نام رکھو گے۔ اگر آپ کے حوصلہ بلند ہے تو آپ کی جو منزل ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے۔ کوئی بھی منزل، چاہے آپ کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہو، کوئی آپ کوئی اور کسی کھاتے میں جانا چاہتے ہو، تو وہ آپ کے بالکل سامنے ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ محنت کرو گے، جب آپ مشقت کرو گے، آپ یہ کہو گے کہ وہیں پہنچ کے ہم سانس لیں گے، جو ہمارا گول ہے، جو ہمارا مقصد ہے، ہم وہیں پہنچ کے سانس لیں گے، تب تک ہم رکنے والے نہیں ہیں، تب تک ہم ریسٹ نہیں کرنے والے۔ تو بڑھے چلو بڑھے چلو، تب تک آپ کو بڑھنا ہے۔ تو اگر آپ ایسے کام کرتے رہو گے تو آپ کوئی بھی اپنی منزل جو ہے اس کو پالو گے، تو آپ کو کوئی راستے میں خطرہ، کوئی خوف یہ نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ اب ہم ادھر سے آگے کل پڑھیں گے۔